ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ بر وقت اس کو نہیں چھوڑتے، یہ آپ کے دل پر بھی اثر انداز ہوگی، آپ کو بے اولاد بھی کرے گی۔ آپ جا کے نیٹ پر ریسرچ کریں، آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اس وقت نہیں ہے کہ میں اس پر طویل کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ آگے نامی چیز آ جاتی ہے بنا کسی کی وجہ کے کسی کا قتل کرنے والا ہو۔ 10ویں آ جاتی ہے جبرن ٹیکس وصول کرنے والا ہو۔ 11ویں آ جاتی ہے جادوگر۔ 12ویں آتی ہے ہاتھوں کو دیکھ کر غیب کی خبریں دینے والے۔ یہ کسی جگہ پہ چلے جائیں نا، کوئی نہ کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ دکھاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے مقدر میں شادیاں کتنی لکھی ہیں، وہ 500 نو دے آمدے نے، وہ پھر بے خوش ہوندے نے، یہ نہیں پتا کہ وہ چول دے پتر نے اپنا کام کیتا ہے۔ تو حضرات اسی وقت اس طرف بھی دھیان دینا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں ستاروں کو دیکھ کر فال نامے دکھاتا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ اور دوسرا، اگر کوئی شخص ان چیزوں میں ملوث ہے تو فرمایا کیا ہے، اس شخص کی بخشش ان راتوں میں بھی نہیں ہوگی۔ تو ہر شخص یہ تو چاہتا ہے نا، چاہے گناہ گار ہو یا چاہے کوئی بندہ نیک ہو، وہ یہ تو لازمی چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے۔ تو پھر اگر خدا نہ خواستہ ان 14 چیزوں میں کسی کے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ لازمی طور پر اس کو اس رات نکالے، اور نکالنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کرے، کیونکہ جب تک یہ اندر چیز ہوگی اور پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے، بندے کی بخشش نہیں ہے۔ کیونکہ توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے نا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، اس راستے پر لوگ کافروں کے بنا گزرنے سے بھی گریز کرتے تھے کہ یہاں پر فضیل ہے، لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آپ نے توبہ کی، اور آپ کے شیخ کامل نے فرمایا کہ توبہ تو کر لی، لیکن جن لوگوں کا مال لوٹا ہے ان کے گھروں میں جا کر لوٹانا بھی ہے۔ جن لوگوں کا مال لوٹا تھا ان کے گھروں میں جا کر لوٹایا۔ ایک یہودی تھا، اس نے کہا میں اس طرح معاف نہیں کروں گا۔ کہا کس طرح کرو گے؟ کہا 12 سال میرے گھر میں ڈیوٹی کرو۔ 12 سال تک ڈیوٹی کی، ڈیوٹی کرنے کے بعد کہا اب مجھے معافی ہے۔ اس نے کہا نہیں، تم فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پر پتھر پڑے ہیں، پتھروں کے درمیان ایک تھیلی ہے، اس میں سونا ہے، وہ لے کر آؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض گئے اور جا کر دیکھا وہاں پر تھیلی پڑی ہوئی تھی، پھر اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، لا کر یہودی کے ہاتھ پر رکھا۔ اس نے دیکھا وہ سارے کا سارا سونا تھا، وہ قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا مجھے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ۔ کہا جی معاملہ ہے، تم کہہ رہے ہو مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں تو تم سے معافی لینے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا ہم نے تورات میں پڑھا تھا کہ امت محمدی میں سے جب کوئی شخص سچی توبہ کرے گا، اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا اللہ اسے بھی سونا بنا دے گا۔ کہا تو مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تمہاری توبہ جو ہے وہ ناقص نہیں بلکہ اتنی کامل ہے کہ یہ جو میں نے کہا یہ سونا پڑا ہے، یہ سونا اصل میں نہیں تھا، اس میں بھی پتھر پڑے تھے، تو چونکہ تم نے ہاتھ لگایا اور تمہاری توبہ سچی تھی، فرمایا اس وجہ سے اللہ نے اسے بھی سونا بنا دیا۔ تو ہماری توبہ بھی اس طرح تو نہیں نہ ہوتی، ہماری توبہ کے انداز ہی اس طرح نہیں ہوتے۔ حضرات ذیبکار، جب کوئی شخص توبہ کرے تو اس طرح کرے کہ بعد میں اسے گناہوں کی طرف لوٹنا اتنا ہی مشکل ہو جائے کہ جس طرح جانور کے تھنوں سے دودھ نکل آتا ہے واپس جانا مشکل ہو جاتا ہے، جب تک اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا تب تک اس کی توبہ کامل نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ نے گولڈن چانس دیا ہے آپ کو، کیا آپ اس شب برات تک اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس 2020 کے اندر کتنے لوگوں کی اموات ہو چکی ہے۔ ہم دائیں بائیں اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقربا، گاؤں محلہ شہر میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ آج ہم بیٹھے ہیں جہاں تو اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور اگر اس موقع سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ کریم ہمیں اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات ذیبکار، بابا جی کا عرس ہے اور اس حوالے سے بھی میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس عرس کو اس طرح نہ سمجھا کریں کہ جس طرح عام انسان تیار ہوا اور تیار ہونے کے بعد آوارہ گردی شروع کر دی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کریں، ادا کرنے کے بعد آپ کا کام بنتا ہے پھر جا کر ان کی روزے مبارک پر حاضری دیں، اور حاضری دے کر وہاں پر چند لمحوں کے لیے قرآن خوانی کریں۔ قرآن خوانی کے بعد پھر باہر نکلیں اور جو اپنے دیگر معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں۔ اللہ جو عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، آپ کی وہ ہنسی ہے، یہ جو گاکڑی گاؤں ہے نا، وہاں پر ایک نسبت رکھنے والی مائی صاحبہ تھیں، ان کی عمر 50 سال ہو چکی لیکن ابھی تک ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو کسی مائی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تو اس نے تانا دیا
کہ تمہارے نسبت تم کہتی ہو اللہ جو آئے کہ انشاء کے ساتھ ہے، لیکن ابھی تک تمہاری اولاد نہیں ہے۔ تو وہ مائی وہاں سے اسی غصے میں چلی۔ تو اللہ جو عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر جب تشریف فرما تھے تو ساتھ آپ کے کچھ سنگی حضرات بھی بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا اب اللہ خیر کرے، ایک مائی کاکڑی سے چل پڑی ہے اور غصے کے ساتھ چل پڑی ہے۔ آپ کی نظر کا یہ کمال تھا، جب وہ پہنچی اور اس نے آ کر بات کی تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ جب 3 مرتبہ عطا فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تو جڑواں 2 بچے ہوئے نا، پھر سمجھنا کہ ہماری دعا سے ہی ہوئے۔ اب پھر اس مائی کو اللہ نے یہ کرم اس پر عطا فرمایا۔ اس کے بعد جب اس کے ہاں ولادت ہوئی تو اللہ نے 2 بچے عطا فرمائے۔ تو حضرات ذی وقار یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بدولت اللہ کریم دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب تک انسان توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اسے ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک اسے عبادت میں لذت عطا نہیں ہوتی۔ اور ہم چاہتے یہ ہیں، میں ایک اللہ کے ولی کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر جو اس نے نعمتیں دی ہیں نا ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور فرمایا تیسری جب یہ 2 کام کر بیٹھو نا تو فرمایا پھر اپنی مناجات اس کی بارگاہ میں رکھنا کہ مالک مجھے یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتے، ہم اپنی نعمتوں پر شکر ادا بھی نہیں کرتے، اور ڈائریکٹلی ہم اس سے کہتے ہیں کہ مالک ہمیں یہ عطا ہو جائے۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، پہلے اس کی بارگاہ میں مانگو، پہلے اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد پھر اس کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کہو کہ مالک جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکے، کیونکہ جب تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں، ایک ایک جوڑ ہے اس کا صدقہ نہیں اترتا۔ اور جب تک انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ غلط بات ہے کہ اگر ہم اس کی محبت کا دعویٰ بھی کریں اور پھر اس کی بارگاہ میں جھکے نا تو ہم جیسا پھر منافق بھی کوئی نہیں۔ میری دعا ہے اللہ کریم ہمیں اللہ جو عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے سے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، اللہ اس بیماری اور وبا سے ہمیں محفوظی عطا فرمائے۔ اور کوشش کیا کریں، آپ اس حالات سے بخوبی واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کئی جگہ پہ جاؤں اور کوشش کروں کہ ان سے مصافحہ نہ کروں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جناب کرونا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ غلط بات ہے، بیماری کو نہ ماننا یہ آپ کے اندر ایک بیماری ہے جو آپ کو ماننے نہیں دے رہی، تو خدا کے لیے مانے۔ وہ ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا، عقل مندوں کے لیے وہ جملہ کافی ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ وبا ہے تو یہ پھیل چکی ہے، اور اگر یہ سازش ہے تو ہو چکی ہے، خدا کے لیے احتیاط کریں، وما علینا الا البلاغ المبین۔